السلام علیکم۔ حج اور عمرہ احرام باندھنے کا طریقہ معلوم کرنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ خاص مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد جو عبادات ادا کی جاتی ہے وہ ایک تو حج ہے اور اس کے علاوہ ایک عمرہ ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ یہ گویا چھوٹے قسم کا ایک حج ہے۔ حج تو نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزوں کی طرح اسلام کے فرائض اور بنیادی ارکان میں سے ہے، مگر عمرہ فرض نہیں ہے بلکہ صرف سنت ہے۔ اسی کے ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ وہ مکہ معظمہ پہنچ کر حج سے پہلے کوئی عمرہ نہ کریں گے بلکہ پہلے حج ہی کریں گے تو حج کی اس صورت کو افراد کہتے ہیں، اور اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ پہلے جا کر عمرہ کریں گے اور پھر حج ادا کریں گے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ہی احرام باندھا جائے اور ایک ہی احرام سے دونوں کو ادا کرنے کی نیت کی جائے تو اس کو حج قران کہتے ہیں، اور اگر ایسا کیا جائے کہ پہلے احرام صرف عمرہ کے لیے باندھا جائے اور وہاں پہنچ کر عمرہ ادا کر کے وہ احرام ختم کر دیا جائے اور پھر حج کے لیے مکہ معظمہ ہی میں دوبارہ احرام باندھا جائے اور اس سے حج ادا کیا جائے تو حج کی اس صورت کو تمتع کہتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک اگرچہ افضل قران کی صورت ہے لیکن اکثر لوگوں کے لیے وہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں میقات پر جو احرام باندھا جاتا ہے وہ حج سے فارغ ہونے تک رہتا ہے، اور اتنے دنوں تک احرام کی پابندیوں کا نبھانا عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ بہت سے خواص کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ ناواقفی کی وجہ سے یا بھول چوک سے ایسی باتیں اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو احرام کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے اور اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور افراد میں بھی یہی مشکل ہے۔ اس لیے اکثر لوگوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ تمتع والی شکل اختیار کریں۔ آپ کو بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی جدہ پہنچ کر یا اس سے پہلے جب احرام باندھنے کا ارادہ کریں تو جیسا کہ اوپر ابھی بتلایا گیا ہے کہ آپ نہا دھو کر اور میل کچیل اور ہر قسم کی گندگی سے جسم کو پاک صاف کر کے احرام کی ایک چادر باندھ لے اور ایک اوڑھ لے۔